الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن الحمدللہ رب العالمین ہم نے بالکل ابتدا سے شروع کیا تھا، الحمد سے شروع کیا تھا، اور کوئی بھی آیت کوئی بھی لفظ الحمدللہ ہم نے مس نہیں کیا، اور آج سبکن ہمارا یہ سلسلہ پہنچا ہے پوری ترتیب کے ساتھ تسلسل کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 اور 98 پر، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اے ہمارے حبیب، آپ فرما دیں اگر کوئی جبریل کا دشمن ہے تو رہے، پس اس نے تو جو بھی آپ کے دل پر نازل کیا ہے وہ اللہ کے اذن سے نازل کیا ہے، اور جو آپ کے دل پر اتارا ہے یعنی قرآن، وہ تو اس کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے ہاتھ میں ہے یعنی تورات، اور وہ تو سراسر ہدایت ہے اور مومنین کے لیے بشارت ہے۔ لوگو سن لو، اگر تم میں سے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبریل یا میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ خود ان کافروں کا دشمن ہے۔ ناظرین کرام، اہل یہود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم المرسلین فداک امی و ابی، آپ سے ایک مخاصمت تھی، اور وہ یہ تھی کہ آپ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، آپ بنی اسماعیل سے آئے ہیں، اور یہ ان کی مخاصمت ان کے دل کو جلاتی رہتی تھی، اور اس وجہ سے وہ آپ کی دشمنی کرتے تھے، آپ سے مخالفت کا رویہ اختیار کرتے تھے، آپ کا انکار کرتے تھے، آپ کی عدم اطاعت کرتے تھے، آپ کی عدم اتباع کرتے تھے۔ اور پھر ناظرین اکرام، صرف نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی ان کی مخاصمت نہیں تھی، بلکہ ان کے وابستگان سے بھی تھی، اور سب سے پہلے جو نبی محتشم کے وابستہ تھے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو آپ پر وحی لاتے تھے۔ ان سے بھی دشمنی رکھتے تھے اہل یہود کہ وہ ان پر کیوں وحی لاتے ہیں۔ ان کے انبیاء پر وحی لائی، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ ختم المرسلین پہ وحی لانے لگے وہی جبرائیل علیہ السلام، تو ان کے بھی خلاف ہو گئے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے کیٹیگوریکلی بڑے واضح انداز میں ارشاد فرما دیا ہے کہ جو جبرائیل کی مخالفت صرف اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ وہ آپ پر وحی کیوں لاتے ہیں، تو وہ سن لیں وہ اپنے آپ نہیں لاتے، میرے اذن سے لاتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ وہ میری اجازت سے لاتے ہیں، وہ اپنے آپ تھوڑی لاتے ہیں۔ اور دوسرا، یہ مخالفین سن لیں کہ جن کو میرے نبی کے ساتھ مخاصمت ہے، میرے ملائکہ کے ساتھ ہے، اور فرشتوں دوسرے فرشتوں کے ساتھ ہے، جبرائیل کے ساتھ ہے، میکائیل کے ساتھ ہے، وہ سن لیں کہ میں خود اللہ ان کافروں کا دشمن ہوں جن کو میرے ملائکہ کے ساتھ یا میرے انبیاء کے ساتھ دشمنی ہے۔ ناظرین کرام، اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہمارے لیے صدائے قرآن کیا ہے، ہمارے لیے آواز کیا ہے جہاں ہم نے لبیک کہنا ہے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج اسٹوڈیوز میں میری دائیں جانب جو شخصیت تشریف فرما ہیں، میری ایک مرتبہ پھر درخواست پر انہوں نے لبیک کہا ہے۔ ناظرین کرام، شیخوپورہ میں جامعہ مسجد کے خطیب ہیں، مسجد اوقاف کے خطیب ہیں، ماشاءاللہ اسکالر ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، آپ محقق ہیں، مصنف ہیں اور مؤلف بھی ہیں، قاری القرآن بھی ہیں، اور ماشاءاللہ خطیب اور ادیب بھی ہیں، جناب ڈاکٹر محمد عثمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید ایک مرتبہ پھر، جزاکم اللہ خیرہ۔ اب آپ ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہیں۔ جزاکم اللہ۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقبول آواز، ماشاءاللہ، جس میں سوز بھی ہے، گداز بھی ہے،
اور کیا شیریں پن ہے آپ کی آواز میں کہ آپ جب سنیں گے تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب ایسے کلام سنتے ہیں کمزور دل حضرات اٹھ جایا کریں۔ ماشاءاللہ محمد مستنصر رانجھا، اللہ نے وہ سوز دیا ہے کہ کمزور دل حضرات تو شاید اس کو برداشت نہ کر سکیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ران صاحب بہت شکریہ، آپ پروگرام صدائے قرآن میں تشریف لائے، اور میری خواہش ہے کہ آج ہمارے پروگرام کا آغاز اپنی خوبصورت آواز میں کلام سے فرمائیں۔ قابل رشک میرا جینا ہو، قابل رشک میرا جینا ہو، ہر گھڑی سامنے مدینہ ہو، ہر گھڑی سامنے مدینہ ہو، قابل رشک نسبت شہر مصطفیٰ کا صلہ، نسبت شہر مصطفیٰ کا صلہ، مجھ سا پتھر وہاں نگینا ہو، مجھ سا پتھر وہاں نگینا ہو، ہر گھڑی سامنے شوق سے جائیے مدینے کو، شوق سے جائیے مدینے کو، حاضری کا اگر کرینہ ہو، حاضری کا اور پھر بلاوا وہاں سے آ جائے، پھر بلاوا وہاں سے آ جائے، ان کی آمد کا جب مہینہ ہو، ہر گھڑی سامنے مدینہ ہو، ہر گھڑی سامنے، اور آخرت کا سفر کرے یوں رضا، آخرت کا سفر کرے یوں رضا، آپ کی آل کا سفینہ ہو، ہر گھڑی سامنے مدینہ ہو، ہر گھڑی سامنے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ایک تو مخاصمت یہ تھی بنی اسرائیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اولاد سے کیوں نہیں آئے، اہل یہود کو۔ اس کے علاوہ ان کے خمیر میں آپ سے مخالفت یا دشمنی کیوں تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد اور بغض یہ اہل یہود کی فطرت میں شامل تھا۔ اس سے پچھلی جو آیات گزری، ان آیات میں باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ جس کو بھی چاہتا ہے نبوت دے دیتا ہے، کیونکہ نبوت کا تعلق کسبی نہیں ہے، یہ وہبی ہے، اٹس گاڈ گفٹیڈ۔ یہ کوئی بائی اسٹرگل نہیں ہے کہ کوئی ریاضت ہے، کوئی عبادت ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ بالکل، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ چن لیتا ہے۔ جی
حضرت جبریل علیہ السلام جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لاتے تھے تو باقاعدہ طور پر کچھ یہود گئے آقا علیہ السلام کے پاس اور انہوں نے جا کر چند سوالات کیے. ان سوالات سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ سے جو سوال کریں گے اگر آپ اس کا جواب دے دیں گے تو ہم آپ کی نبوت کو مان لیں گے. آقا علیہ السلام نے باقاعدہ ان سے وعدہ لیا اگر میں جواب دے دوں گا تو کیا واقعتاً تم میری نبوت کو مان لو گے؟ کہا جی ہم مان لیں گے. بہرحال ایک لمبی حدیث ہے اور اس میں ایک سوال یہ تھا کہ آپ پر وحی لانے والا فرشتہ کون ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر وحی لانے والا فرشتہ جبریل ہے. صحیح. اب اس پر آ کر ان لوگوں نے کہا کہ بس اگر جبریل نہ ہوتا تو ہم آپ پر ایمان لے آتے. کیونکہ ہم جبریل کو نہیں مانیں گے، یہ ہمارا دشمن ہے. اب تفاصیل میں ان انبیاء پر بھی جبریل ہی وحی لاتے تھے. جبریل امین بھی آتے تھے تمام بنی اسرائیل کے جتنے بھی پیغمبر یا رسول گزرے ہیں سب پر. اصل میں ان کا موقف یہ تھا کہ جبریل جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے اور اس کی کئی وجوہات تفاصیل میں لکھی ہوئی ہیں. ایک بادشاہ گزرا ہے بخت نصر. بخت نصر کے بارے میں یہود کے انبیاءوں نے ان کو کہا تھا کہ ایک بادشاہ آئے گا جو تمہاری تمام نسل کو تباہ کر دے گا، لہٰذا جب بھی وہ تمہیں مل جائے تم اس کو قتل کر دیں، اس کو مار ڈالنا. اہل یہود کا موقف یہ تھا کہ ایک بار ایسا ہوا تھا کہ وہ چھوٹا تھا بخت نصر اور ہم نے اس کو ٹریس کر لیا، اس کو پکڑ لیا. جب ہم مارنے لگے تھے تو جبریل آ گئے اور جبریل نے آ کر یہ کہا کہ آپ اس کو کیوں مار رہے ہیں؟ تو اس پر جواب اہل یہود نے یہ دیا کہ یہ ہمارا قاتل ہوگا. تو جبریل نے کہا تھا کہ اگر یہ قاتل ہوگا تو پھر آپ اس کو مار نہیں سکتے، اگر قاتل نہیں ہوگا تو پھر یہ تو معصوم ہے، آپ پھر بھی نہیں مار سکتے. تو ان کا یہ موقف تھا کہ جبریل نے پہلی یہ چیز ہے کہ انہیں دشمنی کر دی ہم سے، کہ انہوں نے ہمارے دشمن کو ہم سے بچا لیا، لہٰذا ہم جبریل کو نہیں مانیں گے. اور دوسری چیز جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ اصل نبوت کا جو حق ہے یہ بنی اسرائیل کا تھا اور یہ جبریل امین ہے کہ جنہوں نے اپنی مرضی سے، یہ ان کا عقیدہ بھی ہے، ان کا دعویٰ بھی تھا، اپنی مرضی سے ان پر وحی لے کے آتے ہیں، ان کے اوپر چلے گئے آقا علیہ السلام پر اور بنی اسرائیل کی طرف نہ آئے. اور یہ ان کی اپنی منشا تھی، اپنی مرضی تھی، جس کی وجہ سے آخری نبی جو ہے، نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں چلی گئی. تو اصل میں یہ مختلف توجیہات تھیں کہ جس کے بارے میں اہل یہود جو تھے وہ یہ واضح طور پر کہتے تھے کہ ہم جبریل کو اپنا دشمن مانتے ہیں اور ہم جبریل کو نہیں مانتے، اور جس کا جواب پھر رب کائنات نے آگے بھی دے دیا. آگے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ. ایک وقفہ ہے پروگرام میں، پھر اس کے بعد دوبارہ سلسلہ کلام آپ سے جاری کرتے ہیں. ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن ہے، وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بڑی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی پرنور ساعتیں ہیں. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، لاہور سٹوڈیوز ہے، ہمارا پروگرام صدائے قرآن ہے، اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر محمد عثمان، جامعہ مسجد اوقاف کے خطیب ہیں، شیخو پورہ سے ہمارے مہمان ہیں. خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں اور سلسلہ کلام دوبارہ انہی سے شروع کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، میرا ایک اور آگے سوال تو نہیں میں کہا کرتا کیونکہ میں خود طالب علم ہوں، رہنمائی لیتا ہوں آپ جیسے اہل علم سے، اور ہمارے ناظرین جو کہ بڑی توجہ سے بات کو سنتے ہیں، میری کیا مجال ہے میں سوال کروں. ڈاکٹر صاحب، سمجھنے کے لیے ایکسچینج آف ویوز کہہ لیں اس کو، کہ ایک دل میں بات آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے مختلف کائنات کے امور سر انجام دینے کے لیے ملائکہ کو مختلف ڈیوٹیاں یا فرائض سونپے ہیں. وحی لانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام، بارش کا انتظام کرنے کے لیے، مخلوقات کے لیے رزق کا انتظام کرنے کے لیے میکائیل علیہ السلام، روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل علیہ السلام، اس طرح اور حتیم پہ 70,000 ملائکہ، اور عرش الہی پہ ملائکہ، روضہ اقدس پہ ملائکہ، مختلف کام. اور ملائکہ کا اصل تو یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں.
یہ جو کائنات کے امور اللہ نے سونپے ہیں ڈاکٹر صاحب، جبرائیل علیہ السلام کو اور میکائیل علیہ السلام کو، یہ تو اللہ کے لفظ کن سے یا اختیار کن سے، قدرت کن سے بھی تو سر انجام پا سکتے تھے کہ بارش برس جائے، برس جاتی. لیکن جو فرشتوں کو کام سونپے گئے ہیں، فرائض سونپے گئے ہیں، اس میں حکمت کیا ہے؟ حالانکہ اللہ کے لفظ کن سے، قوت کن سے بھی تو سب کچھ ہو سکتا تھا. ڈاکٹر صاحب بڑا علمی سوال آپ نے کیا. یقیناً اللہ رب العزت ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں سمجھیں، ایک ہے کن جی اور ایک ہے امر. صحیح. اچھا، امر کا تعلق اب ہے یہ حکم علمی سے. جواب ہے جیسے جی. میرا علمی سوال تھا. جی کن اور امر یہ دو الگ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں کہا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم. اللہ فرشتوں کو امر دیتا ہے. اللہ کی ذات کن سے چیزوں کو تخلیق کرتی ہے. اب دونوں میں فرق یہ ہے کہ امر تدریجن ہوتا ہے، کن یک دم ہو جاتا ہے. مثلا اگر بارش برسنی تو پہلے بادل بنیں گے، بادل کو چلایا جائے گا، اس جگہ پر لایا جائے گا، اس کے بعد وہ تمام سورسز کو اڈاپٹ کر کے اس کے بعد بارش کا برسنا ہوگا. انسان کی پیدائش ہوگی، ایک پورے 9 ماہ کا پروسیجر ہے، اس کے بعد انسان کو اللہ پیدا کرے گا، امر. لیکن جب آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اذا قضا امرا ان یکون لہ کن فیکون، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق امر سے نہیں ہوئی، وہ کن سے ہوئی. اچھا. یک دم ہوئی. تو کن جو ہے اس کا تعلق ہے یک دم. اور یہ شریعت اسلامیہ کا ایک بہت بڑا حسن ہے کہ رب کائنات نے کسی بھی چیز کو اگر پرووائڈ کیا یا کسی بھی چیز کے بارے میں گائیڈ کیا، اس میں ایک تدریج کا پہلو رکھا. ہاں جی، سٹیپ بائی سٹیپ. ہمارے دین اسلام میں تدریج ہے. اور اس تدریج کے پیچھے بے شمار حکمتیں ہیں، بے شمار علوم ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یقیناً رب کائنات اس بات پر قادر تھا کہ وہ کن سے ہی سب کچھ پیدا کر دیتا. لیکن اس میں وہ پھر پہلی آیت آ جاتی ہے الذین یؤمنون بالغیب. رب کائنات خود ایک اشارہ دے رہا ہے کہ میں فرشتوں کو امر دیتا ہوں، ان کے دل میں القاء کرتا ہوں اور وہ میرے امر کو نافذ کرتے ہیں. اچھا. اصل میں یہ بنیادی چیز ہے. لہٰذا اس چیز پر بھی ایمان لانا یہ تمہارا کام ہے. تم نے ان کو میرا شریک نہیں بنا لینا، وہ میرے ماتحت ہیں. میرا امر ہے، میرا امر ہے جس کی وہ اطاعت اور اتباع کرتے ہیں. اتباع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میں آپ کی اس علمی جواب سے، کیونکہ آپ نے مجھے کہا تھا علمی سوال کیا ہے، تو علمی جواب سے میں یہ کنسیو کر پایا ہوں کہ جہاں اسباب انوالو ہوتے ہیں وہاں اللہ کا امر آتا امر ہے، ہوتا ہے. اور جہاں اسباب کی انوالومنٹ نہیں ہوتی قدرت الہی میں وہاں کن کی قوت کام کرتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ایسے ہی ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. چونکہ آپ بارش برسنے کے لیے آپ نے بھی بتایا کہ اسباب کی ضرورت ہے، بادلوں کی ضرورت ہے، اور انسان کی تخلیق ہے اس میں ماں باپ کی ضرورت ہے، بالکل. اور دوسرے تقاضے ہیں. اسی طرح سے اس زمین کو رزق اگلنے کے لیے پانی کی بھی ضرورت ہے بے شک. اور قوت کی بھی ضرورت ہے. اللہ کی جتنی بھی کار فرمائیاں ہیں تو وہ زمین اس کے تابع ہے. پہلے بیج بویا جاتا ہے، پھر وہ ایک دانہ کھلتا ہے، پھر پودا بنتا ہے، پھر درخت بنتا ہے. تو لہٰذا جہاں امر ہے وہاں اللہ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ میرے امر کو اس کی اتباع کی جائے، اس کو تابع لایا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اور اس کی روشنی میں جو میں چاہتا ہوں وہ ہونا چاہیے. وجود میں آئے. سبحان اللہ. اور بلکہ باقاعدہ ایک میسیج بھی انسان کے لیے جی جی کہ سورس کو اڈاپٹ کرنا جی یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اب یہاں سے یہ بھی بات نکل رہی ہے کہ سورسز کو اڈاپٹ کیا جائے، البتہ رزلٹ یہ اللہ کے اختیار میں، وہ اللہ کے اختیار میں. یہی ہمیں بھی یہی جی سزائے قرآن، بلکہ آج میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو کنسیو ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ نے کہا کہ جیسے فرشتے اللہ کے امر کو اس کی اطاعت کرتے ہیں تو تمام انتظام کرتے ہیں. انسان کے لیے بھی یہی ہے کہ جو وہ ہدف جس کو اچیو کرنا چاہتا ہے، جس کو پانا چاہتا ہے، جس منزل پر وہ پہنچنا چاہتا ہے، سفر کا آغاز کرنا ہوگا.
بالکل چلنا ہوگا، منزل پھر ملے گی. پھر ملے گی، یہاں آنکھیں بند کرنے سے منزل نہیں ملے گی. نہیں ملے گی. بالکل ایسا ہی ہے. ایسی ہے نا کہ یہی صدا ہے کہ اگر رزق آپ چاہتے ہیں کہ یہ پڑا ہے میری قسمت میں ہوگا تو میرے منہ میں ڈل جائے گا، ایسے نہیں ڈلے گا. اس اسٹرگل ہے. تقدیر کے لیے تدبیر کرنی پڑے گی، اپنا ہاتھ بڑھانا پڑے گا، منہ تک لانا پڑے گا، اپنے آپ نہیں منہ میں جائے گا. نہیں جائے گا. ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ اچھا مجھے ایک اور بھی، یہ تو ایک ہو گیا کہ ملائکہ امر الہی کی تکمیل کرتے ہیں، سر انجام دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ ڈاکٹر صاحب پڑھتے پڑھاتے آئے ہیں آج تک کہ ملائکہ کا کام اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے، اس کی حمد بیان کرنا ہے. ایک تو تسبیح ہو گئی، اس کی حمد ہو گئی اللہ رب العزت کی، اور دوسرا جو بھی اللہ نے امر دیا ہے اس کو سر انجام دینا ہے. اس کے علاوہ بھی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ فرشتوں کی تخلیق کا یہ بھی مقصد تھا. باقاعدہ طور پر احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ فرشتوں کی کچھ ایسی ڈیوٹیاں بھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایسی لگا دی کہ اگر ایک مومن ہے اس کے لیے دعائے مغفرت، اللہ اکبر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اور یہ احادیث سے ثابت ہے. پھر اسی طرح رحمت کے فرشتے، جی اب وہ الگ ہے. جیسے ہم بڑی مشہور آیت پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی. لیکن اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ وہ رحمت ہے، اور فرشتوں کا درود بھیجنا یہ دعا ہے، اور صحیح. انسان کا درود بھیجنا یہ درود ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتے ہمہ وقت انسان کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور دعا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے امر کو تکمیل کے مراحل میں لے کے جا رہے ہیں. اور یہ بنیادی طور پر پھر اسی طرح جو ذمہ داری فرشتوں کی لگا دی گئیں، کسی کی روح قبض کرنا، کسی کا رزق پہنچانا، آپ نے بالکل بہت خوبصورت رہنمائی کی ہے کہ اس کے علاوہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے علاوہ اور یہ رزق اور بارشوں کا انتظام کرنے کے علاوہ، انسان کی روح قبض کرنے کے علاوہ، انبیاء پر وحی لانے کے علاوہ، فرشتے انسان کو حادثات سے بچاتے ہیں بے شک، اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اسی لیے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ حج و عمرہ پر جب بیت اللہ کا طواف کریں تو حتیم میں 2 نفل پڑھیں. بے شک. کیوں؟ وہاں 70,000 ملائکہ کی ڈیوٹی ہے جو صبح آتے ہیں اور شام کو واپس جاتے ہیں، اور آج تک دوبارہ کوئی وہ پہلے والا فرشتہ نہیں آیا. تو جب انسان وہاں دعا کرتا ہے تو وہ دعا میں آمین کہتے ہیں. تو بہت خوبصورت آپ نے جواب دیا کہ فرشتے انسانوں کی دعاؤں میں آمین بھی کہتے ہیں، اس کو بچاتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہ بھی، اور بعض اوقات ڈاکٹر صاحب ایک دن کا بچہ جو ماں نے جنم دیا ہے اسے کیا پتا مسکرانا کیا ہوتا ہے، وہ تو ابھی بات بھی نہیں سمجھتا، ابھی تو اس نے اس کارگاہ عالم میں آنکھ کھولی ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں، لیکن وہ بھی مسکراتا ہے. ہم کہتے ہیں فرشتے ہنسا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ایسے ہی ہے. تو اس کو زندگی کا شعور دے رہے ہیں کہ یہاں ہنسنا بھی ہے، روتا تو ہے ہی وہ، تو ہنسنا بھی ہے. بالکل ایسا ہے. بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب. ناظرین کرام، بڑی اہم گفتگو ملائکہ کے اوپر ہو رہی ہے. وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ایک مرتبہ ہم پھر چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. پروگرام صدائے قرآن ہے، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، لاہور اسٹوڈیوز ہے، صبح کی پرنور سے آتے ہیں، اور آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 اور 98 پر. ڈاکٹر صاحب، آج کے سبق میں یہ بھی ارشاد ہے کہ جو ختم المرسلین پر نازل کیا گیا ہے، یعنی کلام اللہ، جس کی ہم صدا دے رہے ہیں آج کے پروگرام میں، یہ مومنین کے لیے سراسر ہدایت ہے اور بشارت ہے. کس طرح؟ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہدایت اور بشارت یہ دو چیزیں کیا ہیں. جی، کیونکہ کیٹیگوری کے لیے الگ الگ ڈسکس جی کیا گیا. بالکل. اب ہدایت کے لیے آپ بالکل پہلی آیت لے لیں سورہ بقرہ کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہاں بھی ہدایت آ گیا. بشارت ہے. اب بشارت کس انداز سے ہے؟ قرآن کریم کے اندر لفظ بشارت کا کئی جگہ پر تذکرہ ہے. اصل میں ایمان والا جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 چیزیں عطا فرماتا ہے. ایک دنیا میں کامیابی
اور ایک آخرت میں کامیابی۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کے اندر تو اس کے لیے یہ قرآن ایک ہدایت ہے، ایک رائٹ پاتھ ہے، ایک سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلے گا، اپنے تمام مسائل کو حل کرے گا۔ اور جب اس کی آنکھ بند ہوگی، جب اس کو موت کی طرف لے کے جایا جائے گا اور آخرت کا دورانیہ شروع ہو جائے گا تو بشرا، یہی چیز اس کے لیے بطور بشارت کے سامنے آ جائیں گی۔ سبحان وہ جو خوشخبریاں اس کو دی گئیں، وہ جو جنت، وہ تمام نعمتیں اس کے لیے بطور بشارت کے سامنے آ جائیں گی۔ لیکن علماء صوفیہ اس میں ایک نقطہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہدن اور بشرا ان دونوں کا تعلق دنیا سے بھی ہے۔ اچھا، وہ اس طرح کہ جب ایک انسان کسی ایک کام کو سر انجام دیتا ہے اور اس کام میں وہ انسان قرآن اور سنت کے قوانین پر عمل کرتا ہے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ وہ اللہ اس پر رحمت اور برکت نازل کرے گا، جو اس کے لیے ایک بشارت ہوگی۔ سبحان جیسے آج کل اگر دیکھیں جو جتنے بھی مسائل ہیں، یہ مسائل پیدا کیوں ہو رہے ہیں؟ ڈی ٹریک انسان ہو گیا تو آج گائیڈنس بھی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد وہ ایک ہیپینس کی چیز جو انسان کو خوشی دے دے وہ بھی آج ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جی جی، تو بنیادی چیز اس میں یہی ہے کہ انسان اگر قرآن اور اس کے اصولوں پر عمل کرنا چاہے گا اور عمل کرنے کی ٹھان لے گا تو یہ دنیا کے اندر بھی اس کو ایک سیدھے راستے پر لے کر جائے گی اور دنیا کے تمام مسائل کو حل کر کے اس کے لیے خوشخبری کا باعث بنے گی۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا۔ ناظرین کرام، میں ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کر رہا تھا کہ ملائکہ کے اور کون کون سے کام ہیں اللہ کی حمد کے علاوہ، اللہ کی تسبیح کے علاوہ، اور جو امور چند مخصوص ملائکہ کو اللہ نے سونپے ہیں ان کے علاوہ۔ ذکر صاحب قرآن میں ناظرین کرام آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے کنسیو کرتے ہوئے کہ انہوں نے ایک یہ بات بھی کہی تھی کہ ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی بھیجتے ہیں، اور اس کی شہادت ہمیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 سے کیٹیگوریکلی ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ارشاد ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ ناظرین کرام، پورے قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے کہ پہلے امر ہے بعد میں خبر ہے۔ پورے قرآن میں پہلے کوئی اللہ نے حکم دیا ہے اور جب کوئی اس حکم کو بجا لاتا ہے تو پھر اس کے نتائج کے بارے میں خبر ہے۔ اگر اچھا صالح عمل ہے تو اس کی بشارت ہے، اور اگر برا عمل تو اس کی وعید ہے۔ لیکن قرآن کریم میں ناظرین کرام واحد ایک آیت ہے، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56، واحد آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے جب اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کریم کی باری آئی تو اللہ نے اسلوب ہی پلٹ دیا۔ کیا کہ یہ واحد آیت ہے کلام اللہ کی جس میں اللہ نے خبر پہلے دی ہے، امر بعد میں ہے۔ اور خبر کیا ہے کہ لوگوں سن لو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، لوگوں میں اللہ اور میرے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اب یہ خبر دی جا رہی ہے، خبر پہلے ہے، اب بعد میں امر آ رہا ہے۔ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہم تینوں مل کر نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ امر ہے، خبر پہلے دی تھی۔ ناظرین کرام، یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کروں گا ذکر صاحب قرآن میں کہ یہ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف قرآن کریم میں جب بھی کروایا ہے اپنی توحید کے ساتھ کروایا ہے۔ میں نے ماں کے پیٹ میں اس اندھیر گھاٹیوں میں انسان کو تخلیق کیا، اکیلے نے کیا۔ میں نے کائنات کو بنایا، اکیلے نے بنایا۔ میں نے سورج چاند ستاروں کو بنایا، اکیلے نے بنایا۔ میں نے سمندروں کو بنایا، ہواؤں کو بنایا، اور نجم کو بنایا، نجوم کو بنایا، رات دن کو بنایا، اکیلے نے بنایا۔ لیکن جب اپنے نبی پر درود کریم کی باری آتی ہے، اب اللہ فرما رہے ہیں میں اکیلا نہیں ہوں، میں ہوں، میرے ساتھ میرے ملائکہ ہیں، ایمان والو تم بھی آ جاؤ، ہم تینوں مل کے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اس سے زیادہ نبی کے ساتھ ناظرین کرام وابستگی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ خود محبت کرتا ہے، اللہ خود ان پہ درود بھیجتا ہے، اور یہ واحد ایسی عبادت ہے
جو میں وقفے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آئیں ہم دربار رسالت چلتے ہیں اور درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ واحد وہ عبادت ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے نبی پر درود بھیجیں اور اللہ اس کو قبول نہ کرے؟ اور یہ واحد وہ عبادت ہے جس کا کوئی وقت نہیں ہے، نہ اس کے لیے فجر، نہ اس کے لیے ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء۔ کسی بھی وقت یہ عبادت کی جا سکتی ہے اور جس وقت بھی کریں گے وہ قبول ہے اور مقبول ہے۔ ناظرین کرام، اسی ذکر صاحب قرآن کے ساتھ آج پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ میں بہت شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر عثمان کا اور جناب محمد مستنصر رانجھا کا، اور آخر میں گزارش کروں گا آپ سے رانجھا صاحب کہ ہمارے پروگرام کا اختتام اپنی خوبصورت آواز میں جیسے ابتدا میں آپ نے پیش کیا تھا، کیا سوز تھا، اسی سوز کے ساتھ پروگرام کا اختتام فرمائیں۔ کچھ اور خیالوں میں، کچھ اور خیالوں میں لایا ہی نہیں جاتا، کچھ اور خیالوں میں لایا ہی نہیں جاتا، ہاں جا کے مدینے سے، ہاں جا کے مدینے سے آیا ہی نہیں جاتا، ہاں جا کے گھر واپس جانے کا نہ حکم ہمیں دینا، گھر واپس جانے کا نہ حکم ہمیں دینا، سچ یہ ہے کہ اس در سے، سچ یہ ہے کہ اس در سے جایا ہی نہیں جاتا، ہاں جا کے اشکوں کی زبان سے ہی غم لوگ سناتے ہیں، عشقوں کی زبان سے ہی غم لوگ سناتے ہیں، سرکار کی چوکھٹ پر، سرکار کی چوکھٹ پر بولا ہی نہیں جاتا، ہاں جا کے مدینے سے آیا ہی نہیں جاتا، کونین میں آقا کا ثانی ہی نہیں کوئی، کونین میں آقا کا ثانی ہی نہیں کوئی، سرکار کے پائے کا، سرکار کے پائے
نعت ہی کافی ہے، اب گیت کوئی ہم سے گایا ہی نہیں جاتا، ہاں جا کے مدینہ